اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد مٹی کی مناسبت سے ہوئی، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے درمیان، کئی نرم مزاج ہیں اور کئی سخت مزاج، کئی بری طبیعت والے ہیں اور کئی اچھی طبیعت والے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی فضیلت والی سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ تقدیر بدلنے والی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی اتنے مواقع پر تلاوت فرماتے کہ بعض صحابہ کرام اور صحابیات کو یہ سورت زبانی یاد ہو گئی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ سورت کون سی ہے، ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ام حشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہے، فرماتی ہے، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا کرتے تھے۔ میں نے سورہ کہف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کی، میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بار سورہ کہف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کر یہ پوری سورت یاد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورہ کہف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہے اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہے اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مفصل صورتوں کے ساتھ مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی صورت سورہ کہف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں، سورہ کہف اور دوسری صورت قمر، یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم عموماً سورہ کہف اور سورہ غاشیہ ہی سنتے، کتنی سنتے ایسی جو چھوٹ گئی، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے۔
آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہے، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیونکہ یہ وہاں صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔